بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم غزل میر تقی میر کے پہلے شعر کی تشریح پڑھیں گے، جس کے اندر آج ہم جانیں گے اس شعر کے مشکل الفاظ معنی اور اس کا مفہوم اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تشریح۔ لہٰذا ہم شروع کرتے ہیں اس شعر کی تشریح۔ شعر ہے: ہستی اپنی حباب کی سی ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ سب سے پہلا لفظ ہے ہستی۔ ہستی کے معنی ہے زندگی، حباب پانی کا بلبلا، نمائش دکھاوا، سراب دھوکا۔ اس شعر کا مفہوم: انسانی زندگی پانی کے بلبلے کی مانند ہے اور یہ ظاہری رونقیں محض دکھاوا ہیں۔ اس شعر میں میر تقی میر انسانی زندگی کی حقیقت بتاتے ہیں کہ انسانی زندگی ایک پانی کے بلبلے کی مانند ہے۔ جس طرح پانی کا بلبلا بہت جلد ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح انسانی زندگی بھی بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے۔ انسان اس دنیا میں تھوڑے وقت کے لیے آیا ہے اور وہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر آخرت کو بھول گیا ہے۔ اس زندگی کو دائمی زندگی سمجھ کر آخرت سے غافل ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا: یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کے متعلق کس چیز نے دھوکے میں ڈال کے رکھا ہے۔ اور جو شخص اس دنیا میں اچھے اعمال کرے گا، آخرت میں اس کا صلہ اسے ملے گا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس شعر میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ظاہری زیب و زینت محض دھوکہ ہے۔ دنیا کی خوبصورت تمام چیزیں ہمیشہ نہیں رہتی۔ جس طرح انسان بچپن سے جوانی پھر جوانی ایک شباب کا زمانہ ہوتا ہے، جس میں انسان کو تمام کی تمام چیزیں بھلی معلوم ہوتی ہیں، لیکن وہ ہمیشہ نہیں رہنے والی۔ اسی طرح دنیا بھی ایک ایسی چیز ہے جس نے ہمیشہ نہیں رہنا، انسان کو فنا ہونا ہے، انسان نے ختم ہونا ہے۔ تو اس میں تمام وہ چیزیں جو پائی جانے والے ہیں وہ بھی ہمیشہ نہیں رہیں گی، وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ اس دنیا میں بہت سارے بادشاہ بھی آئے اور وہ بھی اس دنیا کے دھوکے میں ایسے غرق ہوئے کہ آخرت کی فکر سے غافل رہے۔ اس دنیا میں آ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ اس دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے۔ بنگلے، محل، ماڑیاں، سب چیزیں ان کی یہاں پر رہ گئیں اور آخرت کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ جیسا کہ یہ عالی شان بنگلے کچھ کام کے نہیں ہیں، یہ عالی شان بنگلے کچھ کام کے نہیں ہیں، 2 گز زمیں کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے۔ دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ اس دنیا میں انسان عالی شان محل بنانے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ وہ اس دنیا میں زیادہ وقت کے لیے نہیں آتا، تھوڑے وقت کے لیے آتا ہے، کچھ لمحات کے لیے آتا ہے۔ جیسا کہ کسی اور شاعر نے بھی یوں کا بیان کیا: لائی حیات ہے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اس دنیا میں انسان ہمیشہ کے لیے نہیں آتا، لیکن انسان اس دنیا میں آ کر ایسا کھو جاتا ہے کہ انسان آخرت کے فکر کو بھول جاتا ہے، اور آخرت میں گناہوں کی گٹھڑی سر پر اٹھانا انسان کے لیے مشکل کام ہے۔ اس لیے انسان کو اس تھوڑے وقت میں فکر کرنی چاہیے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا: ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے اور تمہارا مکمل بدلہ تو صرف قیامت کے دن ملے گا۔ پھر اس شعر میں شاعر نے تشبیہ کا استعمال کیا کہ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ تو تشبیہ کے اندر جس چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے اس کا فنا ہو جانا یا اس کے لیے وہ صفت کا پایا جانا اتنا ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس سے جدا نہیں ہو سکتی۔
اس طرح یہ دنیا انسان کے لیے فانی ہے، اور اس دنیا کے اندر آ کر انسان جو ہے فنا ہو کر جو ہے وہ آخرت کے سفر کی طرف چل دیتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ تشریح ہماری سمجھ ہی ہوگی۔ انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو کے ساتھ، جس میں ہم دوسرے شعر کی تشریح پڑھیں گے۔ اس وقت تک مجھے اجازت چاہیے۔ اللہ حافظ۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے چینل معلم اردو کو یاد رکھیں، سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔